بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ماں باپ 10، 11، 12 ذی الحج قرآن کی یہ صورت پڑھتے ہیں ان کی اولادیں اور اگلی 7 نسلیں عیش کرتی ہیں، پھر نسل در نسل دولت ہی دولت ملتی ہے۔ تو ناظرین، اگر زندگی بھر عیش چاہیے، برکتیں چاہیے، رحمتیں، خوشحالیاں اور بے پناہ کیش چاہیے تو قرآن پاک کی ایک صورت ہی ان تمام کے لیے کافی ہے۔ ناظرین، 10، 11، 12 ذی الحج اس قرآن کی یہ صورت کو آپ لازمی پڑھیں۔ چھوٹی سی صورت ہے، نہ صرف آپ کو دولت سے مالا مال کرے گی بلکہ اس کے علاوہ بھی اس صورت کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جان لیجئے کہ اللہ پاک کھانے کو زہر نہیں بنائے گا، کھانے کو بیماری نہیں بنائے گا، کھانے کو کولیسٹرول، یورک ایسڈ اور یوریا نہیں بننے دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو صحت بنائے گا جب وہ ایک بار اس صورت کو پڑھے گا، اور جب وہ دوسری مرتبہ اس صورت کو پڑھے گا کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے دسترخوان کو وسیع کر دے گا۔ اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا بھی اور 7 نسلوں کو پلائے گا بھی۔ اللہ پاک کا نظام دیکھیں، اللہ کہتا ہے کہ تو نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، اب میں تیری نسلوں کے لیے اگلا نظام بناؤں گا۔ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کہتا ہے مولا اتنے سال سے عمل کر رہا ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو فیصلے کرے گا وہ سچے اور کھرے ہیں، میری خودداری نہیں ہوتی بلکہ نقد ہوتی ہے، تو جلدی نہ کر، میں تیری نسلوں کے وعدے پورے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچے معاملے پورے کر کے دکھاؤں گا، میں تیری نسلوں کے ساتھ سچی زندگی کا سچا نظام بنا کر دکھاؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، جتنی بھی ہستیاں اس وقت زندگی میں موجود نہیں ہیں اور جن کے نام ہوئے اور جن کے نام کو آج بھی دنیا جانتی ہے، جیسے وہ نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی یا آل رسول کی باقاعدہ اور بھی پر نور ہستیاں ہیں، ان ناموں کے پیچھے اللہ کا نام ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو جانا اور اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزار دی۔ رب نے انہیں بھی پالا اور ان کی نسلوں کو بھی پالا اور ان کی نسلوں کی نسلوں کو بھی پالا۔ ایک دیوار گرنے والی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ تو فرمایا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں، اگر یہ دیوار گر جاتی تو ان بچوں کا خزانہ کوئی اور لوٹ کر لے جاتا کیونکہ ان کا والد نیک تھا۔ سمجھے گا کہ نیکی کریں گے تو جنت ملے گی، بلکہ جنت کے ساتھ دنیا بھی سنورے گی اور رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، رات بھی ملے گی، خوشیاں بھی ملے گی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن ان کے علاوہ دنیا میں بھی مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بعض اوقات انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دین کے راستے پر اپنی زندگی نثار کرتا ہے، لیکن اللہ اسے تنگ دستی میں رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، لیکن پھر بعد میں اس کا نام رہتی دنیا تک ایسا روشن کر دیتا ہے کہ اس کے نام لینے والوں کو بھی کروڑ پتی اور ارب خربوں پتی بنا دیتا ہے۔ اس کی 7 نسلیں، پھر اگلی 7 نسلیں اور پھر اگلی 7 نسلیں عیش و عشرت میں رہتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ناظرین، انڈیا میں ایک بہت بڑا دربار ہے، شاہ عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کا صدیوں پرانا دربار ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے اوپر ایک مرتبہ کسی جادوگر نے جادو کرنا چاہا، تو جب جن آیا جادو کے لیے تو اس سے کہنے لگے کہ جس نے جادو کروایا ہے اس کو خود ہی اٹھا کر لے آ، کیونکہ وہ اللہ پاک کی وہ ہستی تھی جنہوں اللہ نے روح کا سمندر، روح کے شہنشاہ بنایا تھا۔ تو پھر جن اس جادوگر کو گردن سے پکڑ کر لے آیا تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے جادو کرنے والا؟ اس سے بڑی ایک ہستی اور ہے۔ اس نے کہا کہ سرکار یہ بیٹا ہے، اس نے آپ پر جادو کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ شرم نہیں آتی مجھ پر جادو کرتے ہوئے؟ یعنی اللہ کے جو نام لیوا ہوتے ہیں ان پر جادو کرنے والے خود ان کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلہ قریش پر اللہ کے خاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریشوں کو 7 فضیلتیں دی، ایک تو یہ کہ میں ان میں سے ہوں، دوسرا یہ کہ نبوت ان میں سے، تیسرا یہ کہ بیت اللہ کے پاسبان یہ ہیں، چوتھے یہ کہ زمزم کے ساقی بھی یہ ہیں، پانچویں یہ کہ اللہ نے انہیں ہاتھی والوں پر غالب کیا، چھٹا یہ کہ 10 سال تک انہوں نے اللہ کی عبادت کی جبکہ اور کوئی عبادت اللہ کو نہ کرتا تھا، ساتویں یہ کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ قریش کی تلاوت فرمائی، تو قرآن کی یہ صورت سورہ قریش ہے۔ ناظرین، انڈیا میں جتنے بھی غریب ہوں، پاکستان میں جتنی بھی مہنگائی ہو، دنیا میں جتنے بھی کچھ پریشانی ہو یا بیماری ہو یا مہنگائی ہو، اگر دنیا میں عیش کرنی ہے تو سورہ قریش کا یہ وظیفہ آپ کر لیں۔ سورہ قریش نسلوں تک چلتی ہے۔ سورہ قریش جس انسان کی زبان پر چڑھ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش قسمت ہے، خوش قسمت دل ہے کہ جس کے اوپر سورہ قریش غالب ہوگی۔
وہ گھر خوش قسمت ہے جس کے اندر سورہ قریش پڑھی جاتی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ قبیلہ جس میں سورہ قریش پڑھنے والے ہیں۔ جو انسان کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھ لے، الحمدللہ بھی کھانے کی دعائیں اور بھی بہت ساری دعائیں، اور اگر ایک مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھانے کو زہر نہیں بنائے گا، کھانے کو بیماری نہیں بنائے گا، کھانے کو کولیسٹرول یوریک ایسڈ جو ہے وہ نہیں بنائے گا۔ جو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے رزق میں برکت فرمائے گا، اس کے گھر جو ہے رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ اور یہ بھی جان لی کہ جو سورہ قریش کو کھانے کے بعد دوسری مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دسترخوان کو وسیع فرما دے گا، اس کی 7 نسلوں کو بھی رزق پہنچائے گا، لاجواب کھانے ہوں گے، لاجواب دسترخوان ہوں گے، رزق بے بہا ہو جائے گا۔ اور جب کوئی انسان تیسری مرتبہ بھی کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو 7 نسلیں ہیں ان کو کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، بہترین سے بہترین کھلائے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان سا عمل ہے، 30ویں پاری کی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ صرف کھانے کے بعد سورہ قریش کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، خاص طور پر 11 12 جو 10 ذی الحج جو ہے ان دنوں میں آپ اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں۔ کسی بھی نماز کے بعد اور کھانا کھانے سے پہلے 3 مرتبہ اس صورت کو لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ قیامت تک آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ بہت ہی پیاری سی صورت ہے، دولت کے لیے خاص طور پر بہت ہی لاجواب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں کوئی غریب نہ رہے، آپ کی نسلیں دولت سے مالا مال ہوں اور آپ کے گھر میں ہمیشہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور رزق بارش کی طرح برستا رہے، تو سورہ قریش کھانا کھانے سے پہلے 3 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ 10 11 12 ذی الحج سورہ نکلنے کے بعد صرف 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں۔ انشاءاللہ قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔